اچھا اسد، ایک اور اہم مسئلہ جو چل رہا ہے اور پاکستانی جو ہے اس کو لے کے بہت زیادہ کنسرن ہے، وہ یہی ہے کہ ایران اور اسرائیل کا اس وقت جو دوسرا حملہ ہوا ہے، انہوں نے 240 راکٹس کا حملہ کیا اور $1 کروڑ کے 3 ٹینکس جو ہیں وہ تباہ بھی کیے ہیں. یہ حملہ کیسے کامیاب ہوا؟ جو پچھلے والا تھا اس پہ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، ایران کے اٹیک کو لے کے اگر ہم بات کریں تو یہ افسوسناک ہے ایک طرح سے خطے کے لیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جنگ ایکسیلیٹ کرتی جا رہی ہے اور اس کا ذمہ دار ایران نہیں ہے. مسلمان اس جنگ کو بڑھاوا دینے میں کبھی بھی انوالو نہیں ہوئے. آپ نے ایک تو پہلے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر اور بیت المقدس پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہمیں وہ چھڑوانا ہے. فلسطینیوں کی وہ لینڈ ہے، فلسطینی لڑے گا. آپ نے اگر جنگ لڑنی تو حماس سے لڑیں، آپ نے جنگ لڑنی آپ حزب اللہ سے لڑیں، آپ نے جنگ لڑنی آپ ایران کی فوج سے لڑیں. آپ نے فلسطین میں بچوں کو اور عورتوں کو شہید کیا 50,000 سے زیادہ. اور یہ چیز بتاتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ دل وہ بالکل یہ بیان بھی نہیں کر سکتے. جو فوٹیجز ہم نے دیکھی ہوئی ہیں 2 سال کے 3 سال کے بچے، اور کس طرح سے ان لوگوں کی جزد خاکی اگر بچوں کا دیکھا جائے وہ کس طریقے سے ان کے حالات ہیں. اور بچے زیادہ میجورٹی بچے، مطلب آپ ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں نا، آپ ان کی نسل کشی کر رہے ہیں. مین چیز تو یہ ہوگی. تو اس میں ایران اگر 2000 میزائل مار دینا تو جسٹیفائڈ ہے. ایران کا جو پہلے والا اٹیک تھا وہ ڈرون اٹیک تھا. وہ ڈرون ایران سے اڑے تھے اور وہ 9 گھنٹے لگے تھے اس کو اسرائیل میں اٹیک کرنے کے لیے. یہ جو حملہ تھا وہ بیلسٹک میزائلس کا تھا. بیلسٹک میزائلس کی آپ کو پتہ ہے کہ اسپیڈ کتنی ہوتی ہے؟ 6000 کلومیٹر پر آور. یہ اس کی اسپیڈ ہوتی ہے. وہ پروجیکٹائل ہوتا ہے، پہلے آسمان کی طرف جاتا ہے بیلسٹک میزائل جو ہے، اینڈ دین اس کے بعد وہ ٹارگیٹ پہ ہٹ کرتا ہے اور وہ 6000 کلومیٹر کی اسپیڈ سے نیچے آتا ہے. جو آپ کے جو نارمل لانگ رینج کے میزائل ہوتے ہیں وہ 2400 کلومیٹر کے میزائلز ہوتے ہیں آپ کے. یہ ہتف تھا اور شہاب، یہ 2 میزائل استعمال ہوئے اس کے اندر ایران کی طرف سے. ایران یہ تقریباً 12 منٹ میں اٹیک ہوا. مطلب میزائل لانچ ہونے کے 12 منٹ میں جا کے انہوں نے اسرائیل کو ہٹ کیا. تو اسرائیل کے پاس زیادہ ٹائم بھی نہیں تھا. اس سے پہلے جو ڈرون اٹیک ہوئے تھے ایران نے پہلے یہ بتا بھی دیا تھا ویسٹ کو کہ ہم یہ اٹیک کرنے والے ہیں. یہ اٹیک ان انفارمڈ تھا، انہوں نے بغیر بتائے، اور اس میں نقصان ہوا ہے اسرائیل کو. ٹائمز آف اسرائیل نے بھی مانا ہے. دیکھیں ابھی جو اسرائیل، دیکھیں ایک مین چیز ہمارے پاکستان میں بھی ایک افسوسناک چیز ہے، اس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. وہ کیا؟ سینیٹر مشتاق غنی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ایران کا ساتھ دینا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہمیں ساتھ دینا پڑے گا. لیکن ہمارے یہاں فرقہ واریت کی ایک جنگ ہے. ہمارے یہاں میجورٹی لوگ ایسے ہیں، مجھے واٹس ایپ میسیجز آئے جنہوں نے کہا کہ پولے پولے میزائل تھے، گلاب کے پھول پھینکے جا رہے تھے، ٹھوس میزائل تھے، کوئی نقصان نہیں ہوا. کوٹ کس کو کر رہے ہیں؟ وائس آف امریکہ کو. یار تم بڑے وائس آف امریکہ کے چہیتے ہو گئے. وائس آف امریکہ نے کہا کہ کوئی نقصان نہیں ہو، تم نے مان لیا. وہ تو کہے گا. اسرائیل میں الجزیرہ کا دفتر بند کر دیا گیا ہے. الجزیرہ کو رپورٹنگ کی اجازت نہیں اسرائیل میں. تو مجھے بتائیں کون ہوگا جو وہاں پہ انفارمیشن دے گا؟ آپ کو کوئی ایسے سورسز ہی استعمال کرنے پڑیں گے. میرے پاس سورسز ہیں کہ F-35 20 F-35 جو ہیں اس میں تباہ ہوئے ہیں اور ایک F-35 کروڑوں ڈالر کا ہے. ہاں بالکل. 27 سے زیادہ اس میں اسرائیلی جو ہے نا وہ جہنم واصل ہوئے ہیں. اور وہ ویڈیوز بھی آئیں گے، میں نے سنا ہے کہ وہ جو لاشیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. اس میں 8 تو بھی آج کی خبر ہے کہ لبنان کی سرحد میں 8 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. بالکل، متعدد زخمی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انفارمیشن پھر ایکسیپٹ کریں نا. آپ بولیں کہ ایران نے نقصان پہنچایا، لیکن اس میں آگے ایک اور چیز بھی ہے. ایک تو اپنے بیلسٹک میزائلز یوز کیے، ایران نے اپنی کیپیسٹی بتا دی. ایران نے 200 استعمال کیے ہیں اور ایران کے پاس 3000 بیلسٹک میزائلز ہیں. ایران کوڈ بی مور سیویج فار اسرائیل، اور اسرائیل کو اس نے اپنی پاور بتا دی ہے. یہ جنگ ایکسلیٹ کرتی کرتی پاکستان کی بارڈرز تک آ چکی ہے، کیونکہ یہ ایران تک آ چکی ہے جنگ. اب ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس جنگ کو بڑھاوا نہیں دینا. آپ نے ہمارے حسن نصر اللہ کو شہید کیا، آپ نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا، قاسم سلیمانی کا بدلہ لیا ہم لوگوں نے، اور یہاں پہ جو ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا، ہم نے اس کا بدلہ نہیں تھا. دیکھیں اسرائیل بھی چاہے نا تو وہ اسرائیل بھی دیکھیں ایران بھی چاہے تو وہ پاپولیٹڈ ایریاز میں مار سکتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہودیوں کے اوپر اٹیک کریں؟ اسلام میں یہ اجازت نہیں دیتا. عورتیں، بچے، درخت، بالکل آپ کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. ہم صرف ہم نے ان کی آئل ریفائنریز پہ اٹیک کیا، ہم نے اس کی گیس پلانٹ پہ اٹیک کیا، اس کو نقصان ہوا. ان کی بیسس پہ اٹیک کیا، موساد کے اس کے اوپر اٹیک کیا. ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے مورلی. آپ ٹھیک ہے ایران ڈرامے بازی کر رہا تھا، آپ بھی ڈرامے بازی کر رہے تھوڑی سی. اچھا ویسے پاکستان کی عوام کی اکثریت تو ہے. ہاں مجھے بتائیں سعودیہ تھوڑی سی ڈرامے بازی کر لے. نہیں عراق ہو ہی نہیں رہا. دیکھیں اس کا کس طرح اس کا بیان آیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں ہمارے پاکستانی کو سوچنی پڑیں گی. اگر آپ ایران کو بیک نہیں کر سکتے تو ایران کے خلاف بات بھی نہ کریں. پھر ایران جو کر رہا ہے اپنی کیپیسٹی میں وہ بہت کر رہا ہے. آپ سوچیں آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، باقی مسلم ممالک کہاں کھڑے ہیں.
وہ کیا کر رہے ہیں, کرنا چاہیے وہ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اب ایران آگے ان فیوچر اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم 1 سے 2 دن کے اندر, پاسبل ہے کہ آج ہو جائے, ہو سکتا ہے کل اٹیک ہو جائے. ویسے تو پرسوں رات کو بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا جب یہ 2 دن میں کہا ہے, جو امریکی حکام ہے انہوں نے کہا کہ 2 دن کے اندر اندر اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کرے گا, اور وہ ان کی فوجی تنصیبات پہ کرے گا, نیوکلیر تنصیبات پہ کرے گا, ہو سکتا ہے کہ وہ آئل ریفائنریز کے اوپر اٹیک کرے. ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں خامنائی صاحب نے بھی یہ کہا, ایران نے یہ کہا کہ اگر اسرائیل اب دوبارہ اٹیک کرتا ہے تو ہمارا ریئیکشن پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا, اور انہوں نے کہا کہ دنیا اس کو یاد رکھے گی ہمارا جو اٹیک ہوگا. کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ آج بلکہ میں پڑھ رہی تھی کالمز ہی, تو اس میں بھی یہ تھا کہ اللہ معافی لوگ بچیں گے نہیں, کوئی بچے گا نہیں گرنے کے لیے, کتنے لوگ مر گئے. دیکھیں رشینز چاہتے ہیں کہ امریکن کبھی بھی اس ایریا میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ نہ کرے, تو رشینز کی بیک ہے, ایران کے پیچھے رشیا ہے, چائنا ہے, پاکستان کی بھی سپورٹ ہے, ظاہر سی بات ہے ایز اے مسلم کنٹری, اینڈ دین عراق ہے, پھر ٹرکی ہے, یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ایران کو یا اسرائیل کے مخالف ہیں. لیکن ایک طرف ٹریڈ بھی تو جاری ہے نا, ترکی کی بھی خیر میں خاصے $10 بلین کی ٹریڈ بھی اسرائیل کے ساتھ, تو ترکی تبھی بہت سافٹ جو ہے نا قسم کے معاملات رکھتا ہے. سعودی عرب بھی جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے, سعودی عرب کی بھی ہوتی ہے, ترکی کی بھی ہوتی ہے. بٹ ان فیکٹ یہ جنگ جو ہے وہ خطے کے لیے خطرناک ہے, اور دیکھیں اس میں بہت سارے پہلو ہیں. مین چیز تو ایک بیت المقدس ہے, اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ جنگ ہونی ہے, اور اسرائیل نے انگیج کرنا ہی کرنا ہے تمام عرب ممالک کو. اینڈ دین یہ جنگ اگر بڑھتی اگر ہم اس کو تیسری جنگ عظیم کی طرف بھی لے کے جائیں تو وہ بھی پاسبلٹیز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی مبارک وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اسرائیل دجال کے آنے سے پہلے ایک جنگ ہوگی, مسلمانوں کو شکست ہوگی اس کے اندر, پھر امام مہدی علیہ السلام کا جو وہ ظہور ہوگا. تو یہ چیزیں ہم اس سے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں, بٹ دا رائٹ ناؤ ہمیں پریزنٹ چیزوں کے اوپر دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اسرائیل کو چیزوں سے روک سکتے ہیں. کیا اسرائیل رکے گا؟ کیا اسرائیل بیت المقدس کو, جو شہباز شریف نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, کہ اسرائیل کی اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ آف پیلسٹائن ہے, اور پیلسٹائن کا جو دارالخلافہ ہے وہ بیت المقدس ہوگا. اس سچویشن کے اوپر کیا اسرائیل آ سکتا ہے؟ کیا بیت المقدس کو اسرائیل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جو دیوار گریا ہے جہاں پہ آ کے گریا کرتے ہیں, اور وہ جو ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں, اس کا پوائنٹ آف ویو ڈاکٹر اسرار یہ بہت پہلے ہی باتیں کر چکے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. اکانومیکلی اسرائیل بہت اسٹرانگ ہے, آپ ایکسپیکٹ نہیں, پاکستان سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. $600 بلین کی ان کی اکانومی ہے, وہ مطلب ان کے اکاؤنٹ میں اس وقت ریزروز میں وہ $166 بلین پڑے ہوئے اس وقت, اور وہ ہیوج اکانومی ہے. بٹ یہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے اس وقت, اور ایران کو تو ڈیفینیٹلی ایران تو اس میں وکٹم ہوگا, اسرائیل اس میں وکٹم ہوگا, پاکستان بھی اس میں وکٹم ہو سکتا ہے. اکنامکلی بہت پاکستان کو لاس ہو سکتا ہے. امریکہ کے حوالے سے بتائیں کہ بظاہر تو امریکہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے اور کھل کے کرتا رہے گا, لیکن الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں, ان کو یہ سوٹ کرتی ہے کہ یہ زیادہ بڑی پیمانے پہ جنگ؟ یہ مت ہے, اور یہ مت اس وقت سوشل میڈیا پہ ڈسکس بھی ہو رہی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ اس جنگ کو ایکسیلیٹ کر رہے ہیں آگے آنے والے وقت کے اندر اپنے آپ کو ووٹ حاصل کرنے کے لیے, خاص طور پہ, اور پینٹاگون کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے. ابھی بھی وہاں پہ جتنی بھی تجزیہ کار ہیں نا اس وقت, وہ کہتے ہیں کہ پینٹاگون کی حکومت ہے. یہ بائیڈن کو ڈمی پرائم منسٹر کہتے ہیں وہاں پہ, اور کہتے ہیں کہ وہاں پر جیسے پینٹاگون ہی, دیکھیں دنیا کی جو اسٹیٹس ہیں وہ فوجی, اسلام کے دور میں بھی فوجی ڈیسائیڈ کرتے تھے, سپہ سالار ڈیسائیڈ کرتے تھے, ابھی بھی سپہ سالار ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم اسٹیٹ آف وار کے اندر موجود ہیں نا. جو ملک ڈائریکٹلی انوالو ہیں اسٹیٹ آف وار کے اندر, تو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے بہت انپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ایک حکومت کر رہے ہیں. ہمارے ملک میں تو جو اسٹیبلشمنٹ نے غلطیاں تسلیم کی ہے وہ ہم پولیٹیکل انوالومنٹس کرتے تھے, ہم چیزوں کو سیٹل نہیں کر پاتے تھے. ہم سیکھ رہے ہیں نا آہستہ آہستہ, بہت کچھ سیکھ چکے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اب آنے والے وقتوں میں آپ پاکستان کو بہت اسٹیبل دیکھیں گے آپ, کیونکہ پاکستان کے اندر بہت ایسے لوگ ہیں جن کو چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہیں, اور وہ سمجھ چکے ہیں, اور اللہ سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ان کو آگے چیزیں سمجھ ہی آتی رہیں, تو پاکستان بہتر چلتا رہے گا. جیسے امریکہ ہے, امریکہ میں بھی پینٹاگون چلاتی ہے, لیکن بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ڈیموکریسی ہے وہاں پہ. بٹ امریکہ کو بینیفٹ ہوگا اس جنگ سے, کیونکہ ٹرمپ اس جنگ کے مخالف ہے. ٹرمپ چاہتا ہے, ٹرمپ تو ایون کہتا ہے کہ میں رشیا کو بھی جو ہے نا انگیج کرنا چاہتا ہوں. ٹرمپ تو کہتا ہے کہ میں رشیا اور یوکرین کو انگیج کر کے ٹیبل پہ بٹھا کے وہاں پہ صلح کروانا چاہتا ہوں, لیکن وہاں پہ نیریٹو یہ بلڈ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم ہے, یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ بیچا جاتا ہے. عمران خان صاحب جیسے لگتے ہیں ٹرمپ, تو عمران وہ اوپر سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو انسائڈ انفارمیشن غلط ہوتی ہیں ساری. وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں. لیکن ٹرمپ نے ایک بات کی جو وہاں کے لوگوں کو اٹریکٹ کی. زیلنسکی نے $60 بلین مزید مانگے امریکہ سے. $60 بلین آلریڈی وہ لے چکا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے $60 بلین اور چاہیے, مجھے اپنے ملک کو گرو کرنا ہے, ویپنس خریدنے ہیں, رشیا کے خلاف لڑنا ہے. تو ٹرمپ نے کہا کہ میں تمہیں $60 بلین کیوں دوں, میں
प्यूटन को और जेलेंस्की को एक टेबल में बिठा के सुलह करवा दूं, मैं हमारा $60 बिलियन बच जाएगा। तो ये चीजें अमेरिकन को अट्रैक्ट करती हैं, बट डायनेमिक्स कुछ और हैं। आपने जंगों के अंदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको जंगों के अंदर इंगेज होना पड़ता है, एंड देन आपको अपनी टेरिटरीज को डिफाइन करना पड़ता है, और ये ट्रेड को भी डिफाइन करती हैं। जिस टेरिटरी में आपकी फौजी होंगी, जिस टेरिटरी में आपकी हुकूमतें होंगी, जिस टेरिटरी में आपका असर रसूख होगा, वहाँ पर आपको ट्रेड करना आसान होगा, वहाँ पे आपको मैनिपुलेशन करना आसान होती है। तो ये बड़ी गेम है जो शायद ट्रम्प को भी समझ में नहीं आती थी, और इमरान खान को तो कभी भी समझ में नहीं आई। ये इमरान खान और ट्रम्प ये हमारे आपके जैसे ही हैं इस सेंस के अंदर, आपके जैसे नहीं, इस सेंस में कि हम लोग पॉलिसी मेकर्स नहीं है ना। हम तजिया करते हैं, ये दोनों तजियाकार हैं बेसिकली। हम कम से कम इतने इडियट्स भी नहीं, ये तजियाकार हैं। तजियाकार एटलीस्ट इतनी बात कर सकता है कि जो उसको नजर आ रही है, उसको जो नजर आ रहा है। पॉलिसी मेकर्स इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, बिल्कुल कुछ और है। यहाँ अगर DGISI बैठे हो आसिम मलिक साहब, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरी इन्फॉर्मेशन से मैच कर रही होगी? कभी भी नहीं कर रही हो। उनकी अप्रोच डिफरेंट है, मेरी अप्रोच डिफरेंट है। बिल्कुल, ये इतनी सी बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आपके वक्त का, और तमाम देखने वालों का शुक्रिया। आखिर में सिर्फ इतनी ही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का हामी नासिर, अपना ख्याल रखे, अपने प्यारों का ख्याल रखे, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का ख्याल रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।